بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں اس کہانی کا نام ہے پہلا قتل۔ جی تو بچوں، اس زمانے میں دنیا بہت مختصر تھی، نہ بہت زیادہ لوگ تھے، نہ ہی آج کل کی طرح عیش و آرام تھے۔ لوگ کھیتی باڑی کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ اسی دور کے دو بھائیوں کا ہم آپ کو قصہ سنا رہے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں میں چھوٹا بہت شرارتی اور ضدی تھا، جبکہ بڑا بھائی بہت نیک اور شریف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے والد بڑے بھائی کو بہت پسند کرتے تھے اور چھوٹے کی شرارتوں اور ضدوں سے تنگ آ چکے تھے۔ بچوں، اس دور میں چونکہ انسان نیا نیا دنیا میں آیا تھا، اس لیے آبادی بھی بہت کم تھی اور صرف دنیا میں ایک ہی خاندان آباد تھا۔ خاندان ہی میں آپس میں شادیاں ہوتی تھیں۔ اسی طرح رفتہ رفتہ آبادی بڑھتی گئی۔ اسی خاندان میں دو بچیاں پیدا ہوئی۔ جب یہ بڑی ہو گئی تو باپ کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ ان دونوں بھائیوں میں سے بڑے بھائی کے ساتھ چھوٹی لڑکی کی شادی کر دی جائے اور چھوٹے بھائی کے ساتھ بڑی لڑکی کی شادی ہو جائے گی۔ بچوں، چھوٹی لڑکی بہت خوبصورت تھی، جبکہ بڑی لڑکی معمولی سی شکل و صورت کی مالک تھی۔ چنانچہ چھوٹے بھائی نے ضد کی کہ وہ بڑی لڑکی کی بجائے چھوٹی سے شادی کرے گا کیونکہ وہ خوبصورت ہے۔ باپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے لڑکے کو بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ مانا اور اپنی ضد پر اڑ گیا۔ بچوں، باپ اس چھوٹے لڑکے کی بیجا ضد سے تنگ آ چکا تھا۔ باپ نے اسے سمجھایا کہ اس کی اس ضد سے اللہ تعالی ناراض ہو جائے گا، یہ اس کے قانون کے خلاف ہے، لیکن چھوٹا لڑکا کسی صورت نہ مانا۔ آخر باپ نے تنگ آ کر کہا، اچھا تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی کرو اور اپنی اپنی قربانی سامنے والی پہاڑی پر رکھ آؤ۔ اللہ جس کی بھی قربانی قبول کرے گا، ہم چھوٹی لڑکی کی شادی اس سے کر دیں گے۔ بڑا لڑکا جانور چرایا کرتا تھا، چنانچہ اس نے ایک صحت مند بکرا قربان کر دیا کیونکہ وہ بڑا نیک دل آدمی تھا، لیکن چھوٹا شریر ہونے کے ساتھ ساتھ کنجوس بھی تھا۔ وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اس نے اپنے غلے میں سے کم اچھے دانے جمع کیے اور قربانی کے لیے لے آیا۔ بڑے نے اپنا جانور ذبح کر کے اس کا گوشت اور چھوٹے نے اپنا اناج پہاڑی پر رکھ دیا۔ خاندان کے سارے لوگ پہاڑی کے پاس جمع ہو کر دیکھنے لگے کہ کس کی قربانی اللہ تعالی قبول کرتا ہے۔ بچوں، سب نے دیکھا کہ ایک بڑا سا شعلہ آسمان سے اترا، ایک لمحے کے لیے دونوں کی قربانیوں کے درمیان رکا اور بڑے بھائی کی قربانی والا گوشت جلا کر غائب ہو گیا۔ آگ جب واپس چلی گئی تو سب نے بڑے بھائی کو مبارکباد دی کیونکہ اس کی قربانی قبول ہو چکی تھی۔ چھوٹے بھائی کو اس واقعے سے بڑی شرمندگی ہوئی اور وہ سوچنے لگا، اگر پہلے ہی باپ کی بات مان لی ہوتی تو پورے خاندان کے سامنے یوں شرمندگی نہ اٹھانا پڑتی۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے حسد کرنے لگا، حالانکہ حسد کرنا بہت بری بات ہے اور حسد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قطعی پسند نہیں کرتا۔ شیطان نے اس شرارتی نوجوان کو بہکانا شروع کیا اور کہنے لگا کہ تیرے باپ نے تیرے ساتھ ناانصافی کی ہے اور سارے خاندان میں تجھے رسوا کر دیا، سب تجھے برا سمجھنے لگے ہیں، تجھے شرمندہ کرنے والوں میں تیرے بڑے بھائی کا بھی ہاتھ ہے۔ بچوں، چھوٹا بھائی کم عقل تو تھا ہی، فوراً شیطان کی باتوں میں آ گیا اور اپنے بھائی کو دشمن سمجھنے لگا اور فیصلہ کر لیا کہ اس زیادتی کا بدلہ ضرور لے گا۔ اب وہ بڑے بھائی سے بدلہ لینے کا موقع تلاش کرنے لگا۔ ایک دن کیا ہوا کہ چھوٹا بھائی پہاڑی پر گیا جہاں قربانی دی تھی۔ کیا دیکھتا ہے کہ بڑا بھائی ایک پتھر سے ٹیک لگائے ہوئے سو رہا ہے۔
شاید وہ جانور چراتے چراتے بہت تھک گیا تھا، اس لیے آنکھ لگ گئی۔ چھوٹے بھائی نے ادھر ادھر دیکھا، جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر بڑے بھائی کے سر پر دے مارا۔ بیچارہ بڑا بھائی شدید چوٹ لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ حالانکہ چھوٹا اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، صرف معمولی سی سزا دینا چاہتا تھا، لیکن شیطان نے اسے اتنا بہکایا کہ غصے میں اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اب جب بھائی مر گیا تو وہ بہت پریشان ہوا کہ خاندان والوں کو کیا جواب دے گا۔ وہ بہت پریشان ادھر ادھر گھبرایا ہوا پھرتا رہا۔ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ایک کوا بیٹھا ہے، اپنے پیروں سے زمین کھود رہا ہے۔ جب تھوڑا سا گڑھا کھد گیا تو کوے نے واپس اپنے پیروں سے مٹی گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اڑ گیا۔ چھوٹے نے جب یہ دیکھا تو فوراً ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ اس نے زمین میں گڑھا کھودا، اس میں بھائی کی لاش ڈال کر گڑھا واپس بند کر دیا۔ اس طرح بڑے بھائی کی لاش چھپا دی اور چل دیا۔ اب اسے اپنی اس حرکت پر بڑی شرمندگی ہو رہی تھی اور دل ہی دل میں خود کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس گھبراہٹ میں اچانک اس کا پیر پھسل گیا اور وہ دھڑام سے نیچے گر گیا۔ وہاں اس کا سر بھی ایک بڑے پتھر سے ٹکرا کر پھٹ گیا اور وہ بری طرح زخمی ہو گیا اور سوچنے لگا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، مجھے میرے گناہ کی سزا ملی ہے۔ ایک بزرگ سفیری رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ صبح کی نماز چھوڑنے والے کو ملائکہ افاجر سے پکارتے ہیں، اور ظہر کی نماز چھوڑنے والے کو اخاسر یعنی خسارہ والے سے، اور عصر کی نماز چھوڑنے والے کو عاصی، اور مغرب کی نماز چھوڑنے والے کو کافر سے، اور اسی طرح عشاء کی نماز چھوڑنے والے کو اوصفی اللہ کا حق ضائع کرنے والے سے پکارتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔